الحمد لحضرة الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، عزیز طلباء کرام اور میرے دوستوں بزرگوں، عالم ارواح میں اول تا آخر جتنے بھی انسان ہیں سب کی روحوں کو مولا کریم نے جمع فرمایا اور سب سے اللہ کریم نے عہد اور وعدہ لیا. الست بربکم، پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں مولا، آپ ہمارے ربا ہے، ہمیں پالنے والے ہیں، ہمارا خیال رکھنے والے ہیں، ہم پر انعامات کی بارش کرنے والے ہیں. لیکن دنیا میں آنے کے بعد وعدہ بھول گیا، جھوٹے سہارے، عارضی سہارے مل گئے. ماں باپ ہے تو انہوں نے یہ سوچا ہمیں اولاد مل گئی، ہمارا سہارا بن گیا. اور انسان نے یہ سوچا مجھے ماں باپ مل گیا، مجھے سہارا مل گیا، مجھے بہن بھائی مل گئے، مجھے سہارا مل گیا. لیکن یہ سارے عارضی اور جھوٹے سہارے ہیں. اللہ اگر ان میں اخلاص ہو، اللہ کی محبت غالب ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہو، پھر یہ رشتے کام آنے والے ہیں. پھر یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے عافیت ہے، آخرت میں بھی ہمارے لیے عافیت ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے پالنے والے اللہ، ہماری ہی اولاد میں سے نبی بھیج دیجیے، رسول بھیج دیجیے. کیا میلہ لوٹا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام نے. جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی آئے وہ سارے کے سارے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں. جناب اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء، جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ کے اور میرے رسول نبی آخر زمان امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہ دعاؤں کے ذریعے سے کام ہوا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے. اور آج ہمیں اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، رتی رتی دعائیں ہیں، رتی رتائی بس وہ پڑھ لی، معاملہ ختم ہو گیا. ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار سے کیا درخواست کی ہے. کسی کو 10 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، کسی کو 20 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے. آپ کی عمر بتا رہی ہے. اور ہمیں بھی ہو گئے ہوں گے 25 سال، 10 سال کے ہوں گے تو نماز شروع ہوگی. مولانا حنیف صاحب ایسے ہوئے نا. لیکن رب اجعلنی مقیم الصلاۃ
ومن ذریتی، بس پڑھتے ہیں پتہ نہیں ہے یہ کیا مانگا ہے ہم نے اللہ سے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا کہ حضرت جی ٹینشن بہت ہوتی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا 101 بار پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک ہفتے کے بعد آیا حضرت جی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ آپ نے کیسے پڑھا ہے، کیا طریقہ کار ہے آپ کے پڑھنے کا؟ تسبیحات میں لی اور پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا ایسے نہیں، معنی ذہن رکھو، سبحان اللہ اللہ پاک ہے۔ جب آپ کی زبان کہتی ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اس وقت آپ کا دل کہہ رہا ہو اللہ ہر دکھ سے پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر تکلیف سے پاک ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ معنی یہ ہوا اللہ تو پاک ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے تو، میں بیمار ہوں آپ مجھے شفا دے دیجیے، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، مجھے شوگر کا مرض لگا ہوا ہے، مجھے گردوں کی بیماری ہے، میں اولاد کی وجہ سے پریشان ہوں، میں بیوی کی وجہ سے پریشان ہوں، میں کاروباری معاملات کی وجہ سے پریشان ہوں، یہ ٹینشن پرابلم یہ میری ہے۔ تو پھر ہمیں کہنا چاہیے سبحان اللہ، دل سے کہنا چاہیے، زبان کہہ رہی ہے سبحان اللہ، دل کہہ رہا اللہ جو مجھے مشکل ہے آپ اس سے پاک ہیں۔ اللہ الصمد آپ بے نیاز ہیں، اللہ الصمد آپ بے نیاز ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں اللہ کو، لیکن جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے ہم دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتے ہیں ہم ایمان والوں کے دوست ہیں۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے اللہ نے اللہ والوں کو بنایا ہے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، سورۃ کہف۔ اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے میرے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں میں روک لیجئے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں۔ تو ساری کائنات کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار، ان کی آنے کی جو ہے وجہ، ان کے آنے کا مقصد کہ ان کی صحبت سے صحابہ کو فائدہ ہو جائے، اس لیے فرمایا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي۔ میرے پیارے میرے محبوب اپنے آپ کو روکیے ان کے درمیان تاکہ آپ کی صحبت سے یہ فیضیاب ہو جائے۔ یاد رکھ لو جتنی عبادات کر لو، جتنی عبادات کر لو، اگر آپ کا کسی اللہ والے کے ساتھ گہرا تعلق نہیں ہے، اصلاحی تعلق نہیں ہے، عبادات میں وہ مزہ نہیں ہے، عبادات میں وہ لذت نہیں ہے، گھریلو زندگی میں وہ سکون نہیں ہے، بزنس کرنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو ہے۔ ان کے لفظ اور طرح کے ہیں۔ میرے دادا پیر شاہ کی مختار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ بوسہ لیتے ہیں میرے دل کا، محسوس تو ہوتے ہیں نظر نہیں آتے، کیونکہ ان کے لفظ اور طرح کے ہیں۔ اللہ اپنے مومن بندے کے دل کا بوسہ لیتے
ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن جو قلب سلیم ارجع ربہ قلب سلیم، اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر جائیے، ایسا دل لے کر جائیے جس میں نہ شرک ہو، نہ کفر ہو، نہ نفاق ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ حسد ہو، نہ کسی مسلمان کی دشمنی اور عداوت ہو. خالی عبادت، شیطان بہت بڑا عبادت گزار ہے، ہزاروں سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، ہزاروں سال، لیکن گمراہ. فخرج فإنک رجیم، اللہ نے فرمایا نکل جا، دفع ہو جا، تو مردود ہے، ناراضگی فرمائی. صرف عبادات نہیں، عبادات کے ساتھ ہمیں مضبوط اور تکڑا دل چاہیے. مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے نر جو مخلوق خدا کو نر نظر آتے ہیں، نر اللہ کی طرف سے جب امتحان آیا تو وہ مؤنث ثابت ہوئے. دھن سے ان کا طاقت کا جو غرور تھا زمین پر گر گیا. کاروبار میں تھوڑا سا نقصان آیا، گھریلو تھوڑی سی ٹینشن آئی، دماغ نکل گیا. جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 قسم کے اللہ امتحان لیں گے ہم سے، اور ضرور لیں گے، ضرور لیں گے. یہ اللہ نے اعلان فرما دیا. وبشر الصابرین، فرمایا خوشخبری ہے جو مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر، دردوں پر صبر کر جائے. ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت جی ہمیں اللہ سے ڈرایا بھی کیا؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کا غضب کافروں کے لیے ہے، اللہ کی ناراضگی کافروں کے لیے ہے. ایک سعادت مند بیٹا اپنے باپ کے غضب کی وجہ سے نہیں ڈرتا، اپنے باپ سے ڈرتا ہے اپنے باپ کی مہربانیوں کی وجہ سے، اپنے باپ کی کرم نوازیوں کی وجہ سے. سعادت مند بیٹا کہتا ہے میں اپنے بابا کی نافرمانی نہیں کرتا، مجھے ڈر لگتا ہے ابا ناراض نہ ہو جائے. وہ ناراض ہوگا تو کیا کر لے گا؟ کہتے نہیں، کیا کر لے گا یہ میں کبھی نہیں سوچتا. میں یوں سوچتا ہوں کہ میرے ابا نے میری پرورش کی ہے، میری ضروریات پوری کی ہے، خود سردی گرمی برداشت کی ہے، خود جو ہے دکھ سکھ برداشت کیے ہیں، خود بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، لیکن میرے لیے سہولیات کا انتظام کیا ہے. میں اس وجہ سے اپنے ابا سے ڈرتا ہوں، حیا کی وجہ سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اتنا مہربان بابا کو اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ناراض نہ کر لوں. تو فرمایا مومن بندہ اللہ کریم سے ڈرتا ہے اللہ کے انعامات کی وجہ سے کہ اللہ نے بے بہا بے انتہا ہم پر انعامات فرمائے ہیں. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. تو ایمان والا آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اللہ کے غضب کی وجہ سے نہیں، اللہ کے انعامات کی وجہ سے کہ اللہ نے مجھ پر یہ نعمت دی، یہ نعمت دی، یہ انعام دیا، یہ انعام دیا. چھوٹی سی تکلیف پر یا چند امتحانوں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، باقی نعمتیں بھی شمار کر لینی چاہیے جو ہمیں دستیاب ہے. تو میرا دوست ایسا بنے اللہ پر قربان ہو جائے.
دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے، پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ بازار میں جاتے ہیں ہم بچے کھا کر واپس آتے ہیں، کیوں؟ دعا کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الى اہلها وحبب صالح اہلہ الینا۔ اللہ کے حبیب دعا سکھا رہے ہیں، اللہ میں اس شہر میں جا رہا ہوں، شہر کے اعلیٰ عمدہ میوجات کو میری غذا بنا دیجئے، اس شہر میں رہنے والے تمام لوگوں کی نظر میں مجھے محبوب بنا لیجئے، اور اس شہر میں رہنے والے نیک لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دیجئے۔ یہ دعا ہے، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح الی اہلہا الینا۔ پڑھتے نہیں ہے یار، مانا تو سمجھو، سیکھنا چاہیے ہمیں۔ دنیا عارضی چیز ہے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی جہنم میں جائے گا؟ جس نے صدق دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اس آدمی نے کہا حضرت پھر میرا سوال ہے، جب کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی جنت میں جائے گا، پھر یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، عشر، تلاوت، ذکر اذکار، تسبیحات، استغفار، یہ کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے سے جنت کا تو وعدہ ہو گیا، پھر یہ کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا بیٹھو میں آپ کو سمجھاؤں۔ فرمایا ایک آدمی ٹرین میں سفر کرے اور اے سی والے ڈبے کا اس کے پاس ٹکٹ ہو، اے سی روم والے کا ٹکٹ ہو اس کے پاس، لیکن اس کا حلیہ ایسے ہو کہ وہ میچ نہ کرتا ہو، وہ ایسے لگتا ہو جیسے ان کے پاس لوکل ٹرین کا ٹکٹ بھی نہیں ہوگا۔ مطلب بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں، قمیض اس نے پہنی ہوئی نہ ہو، بنیان پہنی ہوئی ہو، اور پرانی اور بغیر دھلی ہوئی میلی کچیلی شلوار پہنی ہوئی ہو، ٹوٹا پھوٹا اس نے جوتا پہنا ہوا ہو اور منہ دھویا ہوا نہ ہو، وہ اس ٹکٹ کی بنیاد پر اے سی والے ڈبے میں جا کر بیٹھ جائے گا۔ جب ٹکٹ چیک کرنے والا آئے گا اسے پہلے ہی لمحے وہ یوں نہیں کہے گا ٹکٹ دکھاؤ، وہ کہے گا تو کتنے کدھر آ گیا، تیرا یہاں کیا کام ہے؟ دو چار اس کو باتیں سنائے گا، وہ کہے گا نہیں میرے پاس ٹکٹ ہے، اچھا تو پھر وہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا آئے گا، وہ اس کو کھول کر دیکھے گا اور کہے گا اے کہاں جا رہا تو ادھر کیسے آ گیا؟ اگر میں ٹکٹ ہے، ٹکٹ دکھانی پڑے گی، ٹکٹ۔ پھر ایک اور مسافر آئے گا، اسے اپنی سیٹ نہیں مل رہی، وہ اسے دیکھے گا یار اے سی والا کمرہ ہے، مہنگی ترین ٹکٹ ہے، اس کی نہ شکل اس ٹکٹ سے میچ کرتی ہے، نہ اس کا لباس میچ کرتا ہے، نہ اس کا حلیہ، تو وہ آتے گی کیا کر رہا ہے تو کہے گا نہیں میرے پاس ٹکٹ ہے۔ تو فرمایا یہ گاڑی پہ سفر تو کر لے گا لیکن ٹکٹ کے موافق اس کا حلیہ نہیں ہے، اس کی شکل و صورت نہیں ہے، اس کا لباس نہیں ہے، منزل مقصود پر پہنچے گا لیکن ایک گھڑی ذلیل ہوتا رہے گا، جو بھی اس کی ٹکٹ چیک کرنے آئے گا اس کو ذلیل کرے گا، جو بھی اس کو سواری دیکھے گی ذلت کی نگاہ سے دیکھے گی۔ جو میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو ایمان لے آیا اس کے پاس جنت کا ٹکٹ تو آ گیا ہے، ضرور جنت
میں جائے گا لیکن نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا، الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ نے فرمایا ایمان والے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ مرتے ہی جوتے کھانا شروع ہوگا، قبر میں جوتے لگیں گے، حشر میں جوتے لگیں گے، میدان پر ذلیل ہوگا، پھر جہنم میں اس کی دھلائی ہوگی، پھر کہیں جا کے جنت میں پہنچے گا۔ اتنی دھکے دوڑے کھانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی شکل و صورت اہل جنت والی بنا لے، اعمال اہل جنت والے بنا لے تاکہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو میرا دوست ایسا رہنا، دنیا بھی کماؤ، حلال رزق بھی کماؤ، تجارت بھی کرو، لیکن اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو ہر وقت یاد رکھو، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس اپنے مولا کو یاد رکھو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم طهر قلبي من الشرك، اللهم طهر قلبي من الكفر، اللهم طهر قلبي من النفاق۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو شرک سے، کفر سے، منافقت سے پاک فرما۔ اللهم طهر عملی من الرياء، اللہ کریم ہمارے نیک اعمال کو ریاکاری سے پاک فرما۔ اللهم طهر لسانی من الکذب، اللہ کریم ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرما۔ اللهم طهر عینی من الخیانہ، اللہ کریم ہماری آنکھوں کو خیانت سے، بدنگاہی سے محفوظ فرما، پاک فرما۔ اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما۔ اللہم واقعتاً کا واقعت الولید، یا اللہ ہماری ایسے حفاظت فرما جیسے ماں بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی محبت خاص عطا فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی محبتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، ہمیں اپنی محبت پر ثابت قدم رکھ، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا۔ اللہ کریم اس مسجد مدرسے کو قیامت تک آباد و شاد فرما۔ اللہ کریم حیات اس مسجد کی خدمت مولانا حنیف صاحب سے اور ان کی آل اولاد اور گھر والوں سے لے۔ اللہ کریم ان کی خدمات کو قبول منظور فرما۔ اللہ کریم ہر قسم کے شر شرور سے، ہر قسم کے فتنے سے، حاسدین کے حسد سے، سازشوں کی سازش سے، یا اللہ مولانا حنیف صاحب اور ان کے اہل خانہ کی اور ان کے محبین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے دوست یہاں ہیں یا اللہ سب کو بے حساب رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ سب دوستوں کو اپنی محبت خاص عطا فرما۔ ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماری سے حفاظت فرما۔ اللہ کریم قیامت تک ہماری نسلوں میں اپنے دوست پیدا فرما۔ اللہ کریم ہمیں اپنے گھر والوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے محبت عطا فرما۔ اہل اللہ کی صحبت نصیب فرما، اہل اللہ کی محبت نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.